تو یاد رکھیں کہ قربانی کے جب 3 دن آئے تو ہر گھر کا فرد، اور یہ بہت بہتر ہے کہ ابھی سے آپ دیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تو فقہا نے لکھا ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی، تو آپ چاہیں تو اس وقت دیکھ لیں، اور اگر چاہیں تو ابھی دیکھ لیں، اگر ہے تو آپ جانور لے آئے، بہت بہتر ہے، اور قربانی کر لیجئے گا۔ اس میں پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کافر پر کوئی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے عاقل ہونا، پاگل مجنون کے اوپر کوئی شرعی احکام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے بالغ ہونا، نابالغ پر کوئی چیز واجب یا فرض نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا ہے اس کا مقیم ہونا، یعنی غیر مسافر ہونا، یہ ضروری ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور لاسٹ ہے کہ اس شخص کا مالک نصاب ہونا۔ اب مالک نصاب میں فقہا نے بعض نے ضرور لکھا ہے کہ جس شخص میں قربانی کے ان 3 دنوں میں جس شخص کے پاس گھر میں 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنا روپیہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، یا اتنا مال تجارت، یا اتنا اس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ سامان پڑا ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کی اب ہر چیز کی میں تھوڑی تفصیل عرض کروں گا۔ تو آپ خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ وہ شخص مالک نصاب ہو، اور مالک نصاب کا یہاں پر شرعی تصور ایک یہی ہے جو فقہا نے محتاط فقہا نے لکھا ہے کہ وہ اتنے مال کا بس مالک ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ لہٰذا ان محتاط علماء کے نزدیک اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو جو یقیناً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زائد ہوتا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایسے ہی اگر آپ نے کوئی پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، زکوٰۃ میں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیا ہو، تب وہ مال تجارت بنتا ہے اور اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن قربانی کے مسئلے میں یہ ہے کہ چاہے آپ نے کسی بھی نیت سے لے کر رکھا ہو، جو بھی چیز آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس کو نصاب کے شمار میں یا نصاب کا حساب و کتاب کرتے ہوئے ملایا جائے گا۔ لہٰذا آپ نے 2 پلاٹ رکھے ہوئے ہیں کہ بعد میں اس پہ مکان بنا لیں گے، اسی طریقے سے بلکہ یہاں تک فقہا نے فرمایا کہ اگر آپ کے 6 کمرے ہیں، 2 مقفل ہیں، استعمال بالکل بھی نہیں ہوتے، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، اور دیکھیں گے اگر ان کی قیمت کو لگا لیا جائے آپ مالک نصاب بن جاتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کی مالیت آپ کی ملکیت میں ثابت ہو جاتی ہے، تو آپ پہ قربانی واجب ہے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں گھر کا ہر فرد ایک قلم اور ایک ڈائری لے کر بیٹھے اور اپنا حساب خود کر لے، میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا کیش ہے، کتنا مال تجارت ہے، اور گھر میں ضروریات زندگی سے زائد میری ملکیت میں کتنا مال ہے وہ لکھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ قرض بھی اس میں شمار ہوگا، اور پھر آپ اس کا ٹوٹل نکال لیں۔ ہاں، اب اگر آپ نے کسی کو قرض دینا ہے مثال کے طور پر، اور فوری، ایک تو قرض ایسا ہوتا ہے میعادی ہوتا ہے، 1 سال کے اندر فکس ہے کہ 1 سال بعد ہی دینا ہوگا، یا جیسے انسٹالمنٹس وغیرہ آپ دیتے ہیں، یا پھر BC وغیرہ آپ نے ڈالی ہوئی ہے اور آپ کو دینی ہے، تو آپ نے وہ BC جو اس ماہ دینی ہے وہ اس میں سے مائنس کر لیں، یا اس ماہ کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ دینی ہے آپ کے پلاٹ کی یا فلیٹ کی، وہ بھی اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں۔ یا ایسا قرضہ جو میعادی نہیں ہوتا، کسی نے آپ کو دیا ہوا کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہوں مجھے دے دیجیے گا، تو اس قرض کو چونکہ وہ جس وقت چاہے مطالبہ کر سکتا ہے، اس قسم کے جو قرضے ہوں انہیں بھی اس میں سے مائنس کر دیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس پھر بھی نصاب باقی بچتا ہے تو پھر آپ کو قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو اس طرح جب ہر شخص اپنا اپنا حساب و کتاب کرے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ گھر میں کبھی 4 قربانیاں بن رہی ہوں گی، اور کبھی 5 قربانیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر فرد پہ قربانی بن رہی ہو۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے اور آپ شاید محسوس کر سکیں گے کہ ہم نے کسی سال غلط قربانی کر دی تھی۔ غلط سے مراد کہ جس پر واجب تھی اس کی طرف سے نہیں کی، جس پہ واجب نہیں تھی اس کی طرف سے نفل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے فرض اور واجب کا مطالبہ ہوتا ہے۔ کوئی جتنا بھی نفلی صدقہ کرتا رہے، زکوٰۃ نہ دے، نفلی صدقہ کرتا رہے، قربانی نہ کرے، صدقہ فطر وغیرہ نہ دے، اگر کفارہ لازم ہے کفارے ادا نہ کرے، تو اصول شرع یہی ہے کہ جس جنس کا کوئی فرض یا واجب باقی ہو اس جنس کا نفل مقبول نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ نفل صدقات فقیر کو دے دینا، غریب کی شادی کروا دینا، فلاں مقام پر دے دینا، یہ قبول نہیں ہوگا۔ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔
تو دیکھیں اب دوبارہ ایک دفعہ سماعت فرما لیں کہ قربانی کے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں گھر کا ہر فرد اپنے اندر یہ شرائط تلاش کر لے، وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اور کم از کم اتنے سونے یا اتنی چاندی یا اتنے کیش یا اتنے مال تجارت یا ضروریات زندگی سے زائد اتنے سامان کا مالک ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو، اور اس پہ اتنا قرض بھی نہ ہو کہ اگر اس قرض کو مائنس کر دیں تو پھر یہ نصاب باقی نہ رہے، اس پہ قربانی لازم ہے۔ پھر اس میں ایک مقیم کی شرط میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ مسافر نہ ہو۔ مسافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، یہ مسافر ہو جائے گا۔ اب یہ اس وقت تک مسافر ہے جب تک یہ چلتا رہے گا، کسی شہر میں پہنچتا نہیں ہے۔ کسی شہر میں پہنچنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ وہ اس کا وطن اصلی ہے یا نہیں ہے۔ وطن اصلی کہتے ہیں کہ ایسا کوئی شہر جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہو، وہ آپ کا آبائی گھر ہے یا آبائی گاؤں ہے، اس میں تو ایک دن کے لیے بھی آپ جائیں گے تو آپ مقیم ہو جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے۔ یا آپ نے وہاں پر شادی کی ہے، چاہے آپ وہاں پر رہتے نہ ہو لیکن اس میں آپ نے وہاں شادی کی ہے اور ابھی آپ کا جو سسرال وغیرہ ہے وہ سب وہاں پر باقی ہے، کوئی مائیگریٹ کر کے نہیں چلے گئے۔ ایسے ہی جو آبائی گھر یا میں نے عرض کیا وہاں پہ ماں باپ موجود ہوں یا آبائی گھر موجود ہو، اگر وہاں سے مائیگریٹ کر کے چلے گئے تھے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک رہے گا۔ یا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ مستقل رہائش اختیار کر لی ہے اور وہاں سے اب کبھی بھی نہ جانے کا ارادہ ہو۔ اچانک کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا ارادہ یہ بھائی اب تو ہم یہیں پر رہیں گے، تو وہ وطن اصلی کہلاتا ہے۔ تو اگر آپ سفر کرتے کرتے اس میں داخل ہو گئے تو آپ مقیم ہو جائیں گے، اور اگر ایسا کوئی وطن اصلی نہیں ہے، کسی اور شہر میں داخل ہوئے ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی اگر آپ نیت کریں گے تو غیر مسافر یعنی مقیم بنیں گے، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ مسافر رہیں گے۔ مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، مقیم پر واجب ہوتی ہے۔ جو ہمارے بہن بھائی حج کے لیے تشریف لے جائیں گے وہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حج قران ہوتی ہے جس میں عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے، یعنی دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے۔ اس میں جا کر جب آپ عمرہ کر لیں گے تو پھر آپ احرام نہیں اتاریں گے بلکہ احرام کی پابندیاں باقی رہتی ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے حج تمتع، جو اکثر ہندوستان پاکستان کے لوگ کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اور صرف عمرے کی نیت سے آپ جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں اور 8 ذوالحجہ کو پھر دوبارہ 8 ذوالحجہ کو دوبارہ حج کا احرام پہنتے ہیں، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اور تیسرا حج افراد ہوتا ہے کہ جس میں صرف حج کا احرام پہنا جاتا ہے، اس میں عمرے وغیرہ کی کوئی نیت نہیں ہوتی، تو یہ تیسرا حج افراد ہے۔ یاد رکھیں جو حج قران کرتا ہے یا حج تمتع، ان پر حج کے شکرانے کے طور پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کا عید الاضحیٰ والی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جو حج افراد کرنے والا ہے وہ اگر یہ قربانی کرنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ اس کے لیے مستحب ہے، نہ بھی کرے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے آپ وہاں پہ مطلب مکے میں ہیں، پھر وہاں سے مینا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مینا تشریف لائیں گے، تو اب یہاں سے جب آپ جاتے ہیں تو ان تمام کے جتنے ایام ہیں انہیں ضرور کاؤنٹ کیجئے۔ اگر مکے میں آپ ہیں، جیسے عزیزیہ میں جا کے بھی آپ ٹھہرتے ہیں یا عین مکے کے کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ سارے دن، پھر مینا، مزدلفہ، عرفات، پھر مینا میں یہ سارے کے سارے دن کا آپ شمار کریں گے۔ اگر یہ 15 دن یا اس سے زیادہ بنتے ہیں تو آپ ٹیم ہیں، اور پھر مالک نصاب بھی ہوں تو عید الاضحیٰ والی قربانی علیحدہ کرنی ہوگی، ایک حج کے شکرانے والی اور ایک ایسی۔ اور اگر کوئی ان تمام دنوں کو شمار کرے تو 13 بنتے ہیں، 12 بنتے ہیں، 14 بنتے ہیں، 15 نہ بنے تو بس حج کے شکرانے والی قربانی اگر واجب ہے تو وہ کرنی ہوگی، باقی عید الاضحیٰ والی واجب نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر گئے، مثال کے طور پہ آپ نے ایام کو شمار کیا اور پتہ چلا کہ آپ 15 دن سے زیادہ یہاں پر ٹھہریں گے، یعنی مکے اور مینا وغیرہ کے تمام ایام ملا کر 15 دن یا اس سے زیادہ دن بن رہے ہیں اور باقی شرائط بھی آپ میں ہیں اور قربانی عید الاضحیٰ والی واجب ہو گئی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کریں، بلکہ آپ پاکستان میں، ہندوستان میں کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ بھئی یہاں بالکل، کیونکہ وہاں قربانی تھوڑی مہنگی پڑے گی اور یہاں کافی سستی ہوتی ہے، تو آپ یہ کوئی مطلب گناہ کی صورت بھی نہیں ہے کہ وہاں نہیں کر رہے یہاں کر رہے ہیں۔ جو حج کے شکرانے والی ہے وہ تو وہیں پہ کرنی ہوگی،
اور حدود حرم میں جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ والی اگر آپ پر واجب ہو رہی ہے تو وہاں کرنا لازم نہیں، آپ یہاں پر کسی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا سیٹرڈے کو پروگرام آئے گا، پھر سنڈے کو بھی انشاءاللہ، اس میں بھی میں قربانی کے جو مسائل جتنے ہو سکے آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔